العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں احکام طلاق کا ذکر فرمایا ہے. ان آیات سے پہلے آپ نے مسئلہ پڑھا تھا ایلا کا کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی زوجہ سے صحبت نہیں کروں گا تو اب ایلا جو ہے وہ 4 مہینے سے کم ہے یا زیادہ ہے. بہرحال وہ سارے ایلا کے مسائل آپ پڑھ چکے. تو ایلا بھی گویا ایک قسم کی طلاق تھی، قسم تھی کہ 4 مہینے گزر گئے تو طلاق ہو گئی. اچھا، اس ایلا کے اندر بھی احکام تھے کہ اگر کسی آدمی نے 4 مہینے صحبت نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اور درمیان میں رجوع کر لیا تو رجوع جائز ہے، صرف اس کو کفارہ یمین ادا کرنا پڑے گا. اگر 4 مہینے سے کم مدت کی قسم کھائی، 3 مہینے کی، 3.5 مہینے کی، 2 مہینے کی، پوری کر دے 3 مہینے، کوئی کفارہ نہیں اور بیوی بھی اسی طرح نکاح میں. اگر 4 مہینے کی قسم کھائی، 4 مہینے پورے ہو گئے، طلاق بائن ہو گئی. فرق صرف اتنا تھا کہ بعض ائمہ کے نزدیک طلاق 4 مہینے گزرنے کے بعد خود بخود ہو گئی، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد خامن سے مطالبہ کیا جائے گا بھی یا رجوع کرو یا طلاق دو. بہرحال اب ان آیات مبارکہ میں مسئلہ ہے طلاق. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ طلاق کے اقسام جو ہیں بربنائے احادیث مبارکہ جو فقہائے کرام نے نقل فرمائے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ طلاق یا رجی ہوگی یا بائن ہوگی یا مغلظہ ہوگی. یعنی 3 قسمیں دماغ میں رکھنا. اور یہ ساری 3 قسمیں جو ہیں یہ نہیں نعوذ باللہ کے فقہا خود بناتے ہیں نا، قرآن و احادیث کی ساری آیات ان کے سامنے ہوتی. طلاق رجعی کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ کسی خاوند نے اپنی بیوی کو اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے طلاق دی اور ایک طلاق، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی. تو اب اگر وہ ایک طلاق دینے کے بعد رجوع کرنا چاہے رجوع کر سکتا ہے. اسی طرح ایک طلاق ہوتی ہے طلاق بائن، قطعی طلاق ہو گئی. اب وہ چاہے تو اس کے لیے بھی پھر تجدید نکاح کر کے اپنا دوبارہ رکھ لے اپنی بیوی کو، کوئی اس میں بھی رکاوٹ نہیں. فرق اتنا ہو گیا کہ اس کو نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا. ایک ہے طلاق مغلظہ. طلاق مغلظہ کا معنی ہوتا ہے یعنی 3 طلاق اگر اس نے اپنی بیوی کو دے دی تو اب اس کو بعد میں ہوش آیا یا حالات آئے تو اب وہ چاہتا ہے کہ میں دوبارہ اپنی بیوی کو گھر میں لے آؤں. تو اللہ کے قرآن نے ایک واضح مسئلہ بیان فرما دیا کہ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے، اور وہ مرد بھی اس سے شادی کے بعد صرف کاغذی یا رسمی شادی نہ ہو، باقاعدہ نکاح ہو، اس کے گھر میں جائے، وہ اس سے جمع کرے اور اس کے بعد بھی اپنے منشے سے چھوڑے، صرف محلل نہ ہو۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں آپ نے بڑی وعید بیان فرمائی کہ لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ جو لوگ صرف اسی طرح یہ کاروبار بنائے بیٹھے ہیں کہ بھی کسی نے طلاق دے دی تو اچھا جی بیوی حلال کرانی ہے، جی مہربانی کریں آپ نکاح کر لیں ایک دن کے، ہاں جی چلو ٹھیک ہے، پیسے بھی لے لیے، اس کی بیوی سے نکاح بھی کیا، ایک رات دو راتیں فائدہ بھی حاصل کیا، پھر طلاق دے دی، تو اس قسم یہ تو پھر انسان نہ ہوئے، یہ تو سانڈ ہوئے، کرائے کے جانور ہوئے، اس لیے اللہ کے نبی نے ان پہ لعنت بھیجی۔ اور اسی طرح اس پر بھی لعنت بھیجی ہے جو یہ آئے کہ جی میں نے چونکہ 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب میں نے بیوی کو حلال کرانا ہے، میں پھر رکھنا چاہتا ہوں، مہربانی کرو آپ ایک رات کے لیے شادی کر لو، دونوں پہ اللہ کی لعنت۔ اب صرف صحیح طریقہ جو ہے طلاق دینے کا سنت کے مطابق وہ یہ ہے، اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، تو وہ یہ ہے کہ عورت حیض کے بعد طہر میں ہو، یعنی حیض گزر جائے، طہر مانا پاکی کے دن، اور اس طہر میں میاں بیوی نے آپس میں ملاقات یعنی مجامعت جماع بھی نہ کیا ہو، اب آدمی ایک طلاق دے، یہ ہے سنت طریقہ کہ عورت حیض میں بھی نہ ہو اور عورت جو ہے وہ حاملہ بھی نہ ہو، اور اس طہر میں خامد نے جماع بھی نہ کیا ہو، ایک طلاق دے بس۔ اب اگر اللہ معاف کرے وہ 3 طلاقیں دینا چاہتا ہے تو علماء فرماتے ہیں اسی طرح پھر انتظار کرے، پھر اور مجلس میں دوسری طلاق، اسی طرح پھر انتظار کرے، پھر اور اس میں طہر میں جا کے تیسری طلاق، کیونکہ منشاء اسلام کیا ہے کہ جھگڑا نہ ہو، منشاء اسلام جو ہے وہ صلح ہے، کہ بھئی جب میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ اس سے زیادہ قریبی رشتہ اور بے حجابانہ تعلق جو ہے اور آدمی کا کسی سے بھی قائم نہیں ہو سکتا، ماں کا بڑا مقام ہے، بہن کا بڑا مقام ہے، بیٹی کا بڑا مقام ہے، لیکن وہ بے تکلفی اور بے حجابی جو میاں اور بیوی میں ہو سکتی ہے وہ کسی میں نہیں ہو سکتی۔ تو اب اسلام یہ چاہتا ہے کہ بھی ایک عورت سے تم نے نکاح کیا ہے، اب اس عورت نے اپنا سب کچھ تمہارے سپرد کیا ہے اور تم نے اپنا سب کچھ اس کے سپرد کیا ہے، اب طلاق دے کو پھر کسی اور گھر میں جائے گی، نہیں، ایسی بات نہ کرو، اسلام اس سے روکنا چاہتا۔ چونکہ پرانے لوگوں کی باتیں بھی ہوتی تو پرانی ہیں، لیکن ان میں سبق ہوتے ہیں، اسباق ہوتے ہیں۔ وہ ایک مسئلہ ہے کہ کسی بزرگ کا مٹی کا لوٹا تھا وضو کرنے کا، استنجا کرنے کا، تو وہ لوٹا ٹوٹ گیا، بزرگ بڑے اداس بیٹھے ہوں اور بڑے پریشان بیٹھے ہوں کہ جی ہمارا لوٹا ٹوٹ گیا، تو کوئی دوست آیا، شاگرد آیا، اس نے کہا حضرت مٹی کا لوٹا ٹوٹ گیا، سونے کا لوٹا تھا جو ٹوٹ گیا، مٹی کا لوٹا ٹوٹ گیا، میں آپ کے لیے اور 2 لوٹے لے آتا ہوں۔ تم نے کہا کہ بیٹا لوٹے کی کوئی بات نہیں، لوٹے تو مجھے بھی مل جائیں گے، پر اتنا عرصہ استعمال کیا تھا، ہم نے اس کو دیکھا تھا، اس نے ہمارا ننگ دیکھا ہوا تھا، تو پر اب ایک اور نیا اور لائیں گے نا پھر۔ یعنی یہ سبق ہوتا ہے، ان باتوں میں ہدایتیں ہوتی ہیں، ورنہ مٹی کے لوٹے نے کیا دیکھنا ہے، اس نے اس کو کیا دکھانا ہے۔ ایک سبق ہوتا ہے کہ جو لوگ مٹی کے لوٹے سے اتنا انس پیدا ہو جائے تو اور پھر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ یہ مقام کی باتیں ہیں، ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو وہ ادب، وہ مقام محبت نصیب کرتا ہے نا جی، تو وہ پھر کسی ہر آدمی کے عقل میں آنے والی بات نہیں۔
اب ہمارے اپنے میرے استاد تھے، شیخ تھے اور بہت بڑے اللہ والے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. تو ان کا یہ عادت مبارک ہوتی تھی کہ قرآن شریف مثلا الحمدللہ بہت تلاوت فرماتے تھے. اللہ نے ان کو قرآن پڑھنے کی بڑی شوق دیا تھا. لیکن جب قرآن شریف پڑھتے نا جی تو باقاعدہ ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کے اچھی طرح سے پھر اسی سے وہ ورقہ پلٹتے، ہاتھ نہیں لگاتے. اب ہم تو بچے طالب العلم لوگ ہوتے ہیں، ہمارا طالب علموں کا کیا ہوتا ہے، تو کئی دفعہ ہم دیکھتے، لیکن ہمیں طبیعت میں بات جو تھی وہ بڑی عجیب سی لگتی کہ دیکھو اتنے بڑے شیخ ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے ان کے خدمات ہیں دین کے، توحید کے، ہدایت و رشد کے، اور یہ ہاتھ ہے دھویا ہوا ہے، پاک ہے، صاف ہے. اب ضروری ہے کہ قرآن شریف کو کھولنا، پھر اس کے اوپر بھی ایک اور کپڑا چڑھاؤ ہاتھ پر. ہمیں طبیعت میں یعنی یہ بات عجیب سی لگتی بھی ہے، بلا وجہ ایک تکلف ہے. ادب کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اب ہاتھ ہے اسی سے ہم کھانا بھی تو آخر کھا رہے ہیں، ہاتھ دھویا ہوا ہے، صاف ہے، اب اس پر کپڑا لپیٹتے ہیں، قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے اس کے بغیر. خیر کچھ دن تو ہم اپنے دماغ میں یعنی وہ بناتے رہے، جو تصور بنتا رہا. تو ایک دن میں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ سے، میں نے کہا حضرت یہ اتنا تکلف کہ آپ کپڑا لپیٹتے ہیں ہاتھ پر اور پھر اس کپڑے کو بھی احتیاط سے علیحدہ رکھتے ہیں، یہ کوئی شریعت کا حکم تو نہیں ہے. نہ اللہ رسول نے یہ حکم دیا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو پہلے ہاتھ پہ کپڑا لپیٹیں. مقصد یہ ہے ہاتھ پاک ہو. تو فرمانے لگے ہاں بیٹا آپ ٹھیک کہتے ہیں، آپ مولوی لوگ ہیں، آپ شریعت کو سمجھتے ہیں، آپ اچھی بات کر رہے ہیں، اچھی بات، دعا کریں اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے. اب میرے تو استاد تھے، میں آگے کیا کر سکتا تھا. میں نے کہا حضرت یہ نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، میں اعتراض نہیں کر رہا، لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عثمان نے فرمایا کہ واللہ ما مسست ذکری بیمینی منذ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے اپنا یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں بیعت کے لیے دیا تھا، پھر میں نے ذکر کو زندگی بھر نہیں لگایا. کیوں؟ نے کہا پھر یہ ہاتھ میں نے اپنے فرج کو نہیں لگایا کہ یہ ہاتھ محمد کے ہاتھ کو لگا. یہ کیا تھا؟ یہ مقام ادب ہے. تم بچے ہو، تمہیں کیا پتا کہ ادب کیا ہوتا. اب یہ حکم تو نہیں تھا حضرت عثمان کو کہ ہاتھ مت لگانا، یا باقی صحابہ بھی ایسا نہیں کہ کسی نے بھی اپنے ہاتھ نہ لگایا ہو بدن، لیکن حضرت عثمان کا مقام حیا تھا، مقام ادب تھا کہ جو ہاتھ میں نے محمد مدنی کے ہاتھ کو لگایا ہے وہ اب میں اپنے ننگ کو نہیں لگاؤں. ساری زندگی اپنے بدن کو نہیں لگنے دی. ادب تھا مقام رسول کا. لگا جب ادب نصیب ہوگا پھر پتہ چلے گا کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے اور حضور سے محبت کا کیا مقام ہے. آج تو اللہ معاف کرے ماشاءاللہ سب سے بڑا موحد وہ ہوتا ہے جو قرآن کو پھینک دے. ہاتھ میں پکڑا اور پھینک دیا. یہ بھی علامت ہے کہ بڑا عقیدے کا مضبوط ہے کہ قرآن کی قدر نہیں ہے اس کو. مرضی ہے جوتے پہ رکھ دے، مرضی ہے تو سرانہ بنا کے سو جائے. کیا ہے کتاب ہے بس ٹھیک ختم ہوگی، بس کیا ہو گیا. یہ سوچنے کی بات ہے، یہ مقام کی بات ہے. آخر یہ کیا بات تھی کہ جب قرآن اترتا حضور کی اونٹنی بیٹھ جاتی تھی. ہمارا تو بندہ بھی نہیں بیٹھتا. 30 سپارے سر پہ قرآن رکھ دو تو ہمارا بندہ نہیں بیٹھتا. حضور پہ چند آیات اترتی تھیں تو شکل با یہ ہوتا تھا کہ اونٹنی بیٹھ جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردی کی رات مبارک میں پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے. بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور پسینہ پوچھ رہے ہوتے.
سردی کی رات میں سردی پڑ رہی ہے کڑاکے، لیکن جب وحی اتری ہے تو حضور کا پسینہ چہرہ مبارک پسینے سے تر گئی. یہ کیا تھا؟ یہ اسی لیے قرآن کی عظمت تھی کہ آپ لیں اور پھینک دیں، مرضی ہے جوتے پہ رکھ دیں، مرضی ہے سرانہ بنا کے سو جائیں، مرضی ہے ٹیک لگا کے بیٹھ جائے. کیا کتاب ہے؟ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مقام ادب ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی دعا کریں ادب عطا فرمائے. اور ایک بات بزرگوں نے لکھی ہے اور وہ بڑی پکی بات ہے، انہوں نے لکھا کہ بے ادب محروم شد از فضل رب. جو آدمی بے ادب ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. ادب نہیں رہتا استاذ کا، قرآن کا، کعبہ کا، حرم کا، مکے کا، مدینے کا، پھر محرومی آ جاتی. پھر خالی خولی بندہ ہوتا ہے، بس وہ لفظ چاہے کچھ بول لے لیکن اندر پھر کچھ نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں اور ہر مسلمان کو صحیح معنوں میں ادب نصیب. صحیح معنوں قرآن کہتے من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. شعائر اللہ کی تعظیم و عظمت جو ہے یہ دل کا تقوی ہے. اب دل کا تقوی نصیب ہو تو دل میں ادب آئے. چونکہ ایک جسم کا تقوی ہے، ایک آپ بدن کا تقوی ہے اور ایک دل کا تقوی ہے. تو اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ فرقت نہ ہو کہ ایک میاں بیوی ایک کو دیکھ چکے ہیں، اللہ نے ایک دوسرے کے لیے پردہ بنایا ہے، لباس بنایا ہے، بس قائم ہے. اور اگر مجبوراً طلاق دینی پڑے تو بھئی حیض میں انتظار کرو پاک ہو جائے. اچھا پاک ہو جائے اس میں مجامعت بھی نہ ہو. کیوں؟ اب طبیعت کی خواہش ہوگی تاکہ طلاق نہ ہو. اور اسی طرح اب 3 قسمیں ہو گئی، یعنی رجی، بائن اور مغلظ. سب کے احکام جو ہیں انشاءاللہ اپنے اپنے مقام پہ آیات کے مطابق آ جائیں. اور جو اب ہم مسئلہ پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. اب مطلقات یعنی وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی، اور ہمیشہ یاد رکھنا کہ لفظ طلاق سے بڑا بچا کرو، کیونکہ میرے سرکار کی آقا کی محبوب رب العالمین خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی سرکار پہ. حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت. ان 3 چیزوں کے ساتھ کبھی نہ کھیلا کرو. آپ نے فرمایا ثلاثن جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والعتاق، او کما قال. فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، عتاق. عتاق کیا معنی؟ غلام کو آزاد کرنا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مذاق جو کرو وہ بھی حقیقت ہے. یعنی اگر ایک آدمی نے مذاق میں کہا کہ جی میں نے آپ کی اپنی لڑکی جو ہے نا آپ کو نکاح میں دی، کہا اچھا جی میں نے قبول کر لی، اور بعد میں کہا نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، وہ نہ میں لڑکی لے رہا تھا نہ وہ مجھے دے رہا تھا، وہ تو ہم نے ایسے مذاق بنائی ہوئی تھی. اسلام کہتے کوئی مذاق نہیں، ہو گئی بات ختم. اسی طرح طلاق ہے. کوئی آدمی کہے جی میں نے تو غصے میں دے دی، بس مجھے جناب جوش آ گیا. جوش آ جائے غصہ آ جائے. میں تو جی بیوی کو ڈرانا چاہتا تھا، طلاق دینا نہیں چاہتا تھا. تو ڈرانا صرف اسی لفظ طلاق کے ساتھ ہی تیری بیوی ڈرتی ہے اور کسی چیز سے نہیں ڈرتی. کسی نے کہا جی میں نے تو جی طلاق لکھی ہے، بس ٹھیک ہے رجسٹری بھی بھیجی لیکن میری بیوی کو تو نہیں ملی. یہ سب بہانے ہیں. طلاق ہو گئی، گولی نکلی گئی، بس ختم. اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ گولی تم نے وضو کر کے پکڑی تھی اب ریفل جو لے لو. پہلے ریفل کہتی ہے کہ وضو کراؤ، پھر چلاؤ گے تو میں چلوں گی، بے وضو چلاؤ گے تو نہیں لگوں گی. گولی ہے، وضو کر کے مارو، بے وضو مارو.
کوئی ہاتھ میں پکڑ لے مار لے بس گولی ہے لگ جائے. اس لیے ان تین چیزوں سے بڑا خبردار رہنا چاہیے، بچنا چاہیے. بیوی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، کون سا دنیا میں گھر ہے جہاں جھگڑا نہیں ہوتا؟ اب بڑے بڑے انبیاء کے گھروں میں بھی یہی ازواج مطہرات کے اختلاف ہو جاتے ہیں. یہ تو یعنی فطری بات ہے، یہ تو طبعی بات ہے کہ جہاں تعلق ہوگا میاں بیوی میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، باپ بیٹے میں بھی ہو سکتا ہے، ماں بیٹے میں بھی ہو سکتا ہے، گھر میں ہوتے ہیں جھگڑے. اچھا پھر قدرتی چیز ہے کہ جتنا محبت زیادہ ہو، پیار زیادہ ہو، جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ پڑتے ہیں. لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی نے بولنا چھوڑ دیا، گھنٹہ دو گھنٹے نہ بولا، ناراض ہو گیا، اس کو کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنے کمرے میں لیٹو، میرے کمرے میں مت سو، یوں ڈانٹ دیا. اور اگر خدا نہ خواستہ اس سے بھی کچھ زیادہ گستاخی ہے تو کچھ تھپڑ دو تھپڑ مار لیے، لیکن چہرے پہ نہ مارا جیسے حدیث میں منع ہے. اگر یہ تو کوئی غصہ نہیں کہ آدمی طلاق دے دے اور بعد میں پھر بھاگتا رہے، مسئلے پوچھتا رہے، کبھی کہے جی وہ مولوی یہ کہتا ہے، کبھی کہے وہ مولوی یہ کہتا ہے، پھر کہتے ہیں جی وہ مولوی یہ کہتا ہے، پھر کہتے ہیں جی حنفیوں کے پاس گنجائش نہیں ہے، فلانے کے پاس گنجائش ہے، فلاں مسلک میں ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر تم پہلے سنت پہ چلو تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کیونکہ یہ مسئلے اتنے ڈر والے ہیں کہ علماء اس میں بعض اوقات احتیاطی طور پر بھی سخت الفاظ بتاتے ہیں تاکہ اگلا آدمی بچے اس، کیونکہ تھوڑی سی جو رعایت دے دو. اب دیکھو نا جی طواف والوں کے لیے گنجائش تھی کہ بھی طواف والے اگر نماز کے آگے گزر رہے ہیں، لیکن اب ہم نے کھیل بنا دیے، ایک دوسرے کے سر کے اوپر سے گزر رہے. ایک تھوڑی سی جو گنجائش نکلی ہے بس ہم شروع ہو گئے. کیونکہ ہر آدمی قدرتی طور پہ ایک فطری بات ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین میں آپ سفر کریں نا تو رش ہو زیادہ، آپ کہتے ہیں یار ذرا مجھے یہاں کھڑے ہونے کی جگہ تو دے دو. اگر اس شریف آدمی نے آپ کو کھڑے ہونے کی جگہ دے دی تو انشاءاللہ آپ اس سے پہلے بیٹھ جائیں گے، بیٹھنے کی آپ خود بنا لیں. جگہ دینے والا چاہے کھڑا رہے، تم بیٹھ جاؤ. تھوڑی سی جو رعایت ملی. اچھا اب چلو بھائی عصر کے بعد نماز پڑھنے مغرب تک یا فجر کے بعد سورج تک، یہ مسئلہ اگر ہے تو چلو حرم کے اندر ہے، یعنی بعض ائمہ کے نزدیک مسجد الحرام میں فجر کے بعد بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن باقی جگہ پر تو جھگڑا ہی نہیں. اب تھوڑی سی گنجائش ملی، ہر جگہ لوگ پڑھ رہے ہیں. حالانکہ بھی جہاں اجازت ہے وہ بھی تو صرف مسجد الحرام کے لیے، لیکن ذرا سا موقع مل گیا بس جناب وہ جا رہے ہیں. اچھا کسی نے سن لیا کہ بھئی حرم میں چونکہ 2 رکعت طواف کی آپ فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، احرام باندھنے دعا شروع کر دیں گے. وہ اللہ کے بندے تم تو حد حرم سے باہر نکل گئے ہو. اور پھر وہ 2 رکعت پڑھنے کو اتنے ضروری بھی نہیں ہوتے کہ اس کے بغیر تمہارا عمرہ نہ ہوتا ہو. کوئی آدمی 2 رکعت نہ پڑھے، ویسے نیت کر کے چلا آئے، ٹھیک ہے. کسی نے فرض نماز پڑھی، اس کے بعد لبیک پڑھ کے آ گیا، کوئی ضروری نہیں 2 رکعت پڑھے گا، ثواب ہے، نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں. لیکن ذرا سا جو رستہ ملا پھر اس کو ہم نے آگے خود بڑھا دیا. اب حالانکہ سخت حکم ہے کہ کوئی آدمی، بلکہ اتنی سخت حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر تم جانتے ہو کہ نمازی کے آگے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے تو تم 40 سال تک بھی کھڑے رہو تو کھڑے رہو، لیکن آگے نہیں گزرو گے. ہم تو 40 سیکنڈ بھی رکنے کے لیے تیار نہیں. سلام پھرے گا بس دوڑ پڑیں گے جیسے پتہ نہیں کوئی گاڑی چھوٹنے والی ہے. اور جب سلام پھرے گا تو جو جہاں بیٹھے وہی اللہ اکبر، وہی سمجھے گا شاید سارے حرم میں مجھے سنت پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی. اللہ کے بندے تم تسبیحات پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. فارغ ہو کے تھوڑا ہٹ کے آرام سے ایسی جگہ کھڑے ہو کے سنت پڑھو، نہ تو گزرنے والے کو گناہ ہو، نہ تمہیں پریشانی ہو. کسی ستون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کسی ریل کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، جگہ بنا کے اطمینان کے ساتھ، تاکہ تیری عبادت میں بھی خلل نہ پڑے، گزرنے والا بھی مجبور نہ ہو. لیکن نہیں، ہم جا کھڑے، اللہ ہو، پتہ ہے کہ یہ مطاف ہے،
یہاں ابھی 2 منٹ کے بعد طواف والے اب گزریں گے، لیکن نہیں، اللہ اکبر کھڑے، کوئی خوف نہیں، کیا ہے، تھوڑا سا رعایت ملی، دین کو ہم نے ختم کر دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، یہ طلاق، نکاح اور عتاق، ان لفظوں سے کبھی نہ کھیلنا، بالکل زبان پہ ایسے لفظ لانے نہیں چاہیے۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے تصریح لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی بطور مذاق، یعنی بطور افسانہ، بطور ڈرامہ بنا کے بھی کہہ دے تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ اسی لیے بڑے جھگڑے ہیں نا ائمہ کرام کے نزدیک، اگر کسی کو کسی نے جبر سے کہا کہ لکھو تو بعض علماء فرماتے ہیں وہاں بھی ہو جائے گی، بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں ہوگی، بعض ائمہ فرماتے ہیں اب دیکھنا پڑے گا کہ اقرا کی حد کیا تھی، اس کو واقعی جان کا خوف تھا یا معمولی ڈر تھا۔ کیوں؟ آگے جو حلال حرام کا مسئلہ ہے، ہر آدمی اس بلا سے ڈر رہا ہے کہ بھی خدا نہ خواستہ عورت ہو حرام، میں کہہ دوں حلال ہو جائے گی، تو جب تک ملتے رہیں گے زنا ہوتا رہے گا نا، تو میں تو پھر قیامت تک اس گناہ میں شریک ہوں۔ اگر میں نے روک دیا تو چلو بچ ہی جائیں گے نا، دوبارہ کرنا ہی ہے تو نکاح کر لیں گے اور کیا ہوگا، لیکن اس حرام سے، اس خطرے سے تو بچ جائیں گے نا۔ اس لیے سخت احتیاط کی جائے۔ اچھا، اگر طلاق دے دی، اللہ معاف کرے، تو اب مطلقات جو ہیں، مطلقہ عورت جو ہے، اس کے لیے عدت کتنی ہے؟ تو اللہ کے قرآن نے فرمایا ثلاثۃ قروء، اس کے لیے 3 قروء عدت ہے۔ قروء کا لفظ جو ہے یہ ازداد میں سے ہے، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، حیض کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور طہر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قروء کا معنی حیض بھی آتا ہے، طہر بھی آتا ہے۔ اب صرف فرق اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب اس نے عورت کو طلاق دی تو عورت کی عدت کتنی بنے گی؟ 3 حیض۔ وہ فرماتی ہے کہ قروء کا معنی ہے حیض، یعنی طلاق دن ملنے کے بعد ایک حیض آ گیا پھر پاک ہو گئی، پھر حیض آ گیا پاک ہو گئی، پھر حیض آ گیا پاک، جب 3 حیض گزر گئے تو عدت گزر گئی، بس اب وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی۔ اچھا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نا 3 طہر عدت ہے، حیض نہیں۔ وہ فرماتے ہیں ثلاثۃ قروء کا معنی کیا ہے؟ طہر، کہ بھی عورت جو ہے 3 طہر گزارے، طہر معنی پاکی، پاکی کے دن جو ہے 3 گزارے۔ تو اب پاکی کا معنی کیا؟ مثلاً 8 دن حیض کے ہیں اور پھر آگے طہر کے دن ہیں، تو ایک طہر گزر گیا، پھر حیض آ گیا، پھر طہر گزر گیا، پھر حیض آ گیا، پھر طہر گزر گیا، تو 3 طہر گزریں گے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عدت جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ اچھا، یہ حکم کس کے لیے ہے یہ بھی سمجھو۔ والمطلقات کا لفظ تو عام ہے، طلاق والی عورتیں، لیکن یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جو عورت بھی ہو اور آزاد بھی ہو، حرہ ہو، لونڈی نہ ہو، آما نہ ہو، کنیز نہ ہو، اگر لونڈی یا آما ہے تو اس کی عدت 2 حیض ہے، 3 حیض نہیں۔ اگر وہ آما ہے، کنیز ہے، اس کی عدت جو ہے وہ حرہ سے کم ہے، 2 حیض ہے، 3 حیض نہیں، 1۔ اچھا، یہ وہ عورت ہے طلاق والی جس کی عدت 3 حیض یا 3 طہر ہے، کہ جو بالغہ ہے، حرہ ہے، آزاد عورت ہے، کنیز نہیں، آما نہیں، اور جس کی اپنے خامند کے ساتھ صحبت ہو چکی ہے یا خلوت صحیحہ۔ بات کو سمجھیں، ایک تو یہ ہے مثلا ایک آدمی کی نکاح ہوا، شادی ہو گئی، عورت خامند کے گھر میں آ گئی، میاں بیوی نے صحبت بھی کر لی، اب طلاق دی تو 3 حیض عدت ہے۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ یا خلوت صحیحہ، خلوت صحیحہ بھی صحبت کے قائم مقام ہے۔ کیا معنی؟ کہ بیوی خامند کے کمرے میں رات کو آ گئی،
اب میاں بیوی نے جماع تو نہیں کیا لیکن دروازہ بند ہے، کمرہ محفوظ ہے اور ان کو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کسی کے آنے کا کوئی خطرہ وطرہ بھی نہیں ہے، کوئی ڈر بھی نہیں ہے، میاں بیوی اکٹھے لیٹے رہے اور اس نے بھی منع نہیں کیا، لیکن میاں بیوی نے مجامعت نہیں کی. کوئی ضروری نہیں، مثلا بعض اوقات شادی بھی ہوتی ہے تو میاں بیوی ضروری نہیں ہوتا کہ پہلی رات یقیناً مجامعت کریں، نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں چلو اب آپ اپنے گھر میں ہیں، باپ کے گھر میں ہیں، فلاں گھر میں ہیں، 2-3 دن کے بعد باہر جائیں گے، کسی اور شہر میں جائیں گے، آزادی ہوگی ذرا آپ سکون سے. کوئی ضروری تو نہیں کہ ہم پہلی رات ضروری مجامعت کریں، نہیں کرتے. لیکن یہ خلوت صحیحہ ثابت ہو گئی ہے، یعنی میاں بیوی ایک جگہ جمع ہو گئے، دروازہ بند ہو گیا، یہ خلوت ہے. چاہے جماع نہ کریں، اب اس نے طلاق دے دی تو اس عورت کو بھی عدت گزارنی پڑے گی، اور وہ عدت کیا ہوگی؟ 3 حیض امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 3 طہر. اچھا، ابھی اسی طرح 7 مسئلہ سمجھ لیں. ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا، نکاح ہو گیا، لیکن وہ عورت خاوند کے گھر میں نہیں آئی، یعنی میاں بیوی آپس میں نہیں ملے، نہ جماع کیا ہے، نہ وہ علیحدہ ہوئے ہیں، نہ کسی علیحدہ کمرے میں خلوت سیاح ہوئی ہے. اس کو کہتی ہے غیر مدخول بہا، یعنی ایسی عورت کے نکاح تو ہوا ہے لیکن دخلا نہیں ہوا، صحبت نہیں ہوئی اور خلوت اس کے لیے. اچھا، اب خدا نہ کرے کوئی ناچاکی ہو گئی اور خاوند نے طلاق دے دی تو اب عورت پہ کوئی عدت نہیں، اب عورت پہ کوئی عدت نہیں، کیونکہ نہ تو عورت مدخول بہا ہے، نہ صحبت ہوئی ہے اور نہ خلوت صحیحہ ہوئی ہے. اب اگر وہ طلاق دے دے گا تو عورت پہ کوئی عدت نہیں گزارے گی، وہ بغیر عدت کے، یعنی وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے. یہ مسائل ذہن میں رکھیں، حلال حرام کے مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. اور اگر کبھی سابقہ پڑ جائے تو علماء سے باقاعدہ رجوع کریں. یہ ایسے مسائل نہیں ہوتے کہ آدمی صرف اردو کی کتابیں پڑھ کے خود سمجھ لے. اگر گاڑی کے لیے مکینک کے پاس جانا ضروری ہے اور کپڑے سلائی کے لیے درزی کے پاس جانا ضروری ہے تو دین کے لیے بھی عالم کے پاس جانا ضروری ہے. ورنہ تو کپڑا آپ نے بھی دیکھا ہے، مشین رکھی ہوئی ہے، آپ خود کاٹ لیں. انشاءاللہ پھر جو کپڑا سیئیں گے نا آپ کو ایک نمونہ ہوگا. آپ رات تجربہ کر کے ایک کرتا بنائیں نا گھر میں، پڑھے لکھے آدمی ہیں ماشاءاللہ، ایم اے کی سند ہے آپ کی جیب میں، ایم اے کیا ہوا ہے آپ نے، کسی نے بی اے کیا ہوا ہے، کسی نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. ایک قمیض تو سی کر دکھا دو. جب ایک کپڑا نہیں سی سکتے 3 میٹر کا تو محمد مدنی کے دین کو کاٹو پھاٹو، تمہاری مرضی. پھر کینچی لے لو اور خود بیٹھ جاؤ کتابیں کاٹنے کے لیے. پھر نتیجہ وہی نکلے گا جو دیکھ رہے ہو کہ آج کسی جگہ دین نہیں ہے. الا قلیل من عبادی الشکور، اللہ نے تھوڑے لوگ ہیں جن کے پاس دین ہے، ورنہ ہر آدمی ماشاءاللہ شتر بے مہار ہے. شتر بے مہار جانتے نا، مہار کندھے پہ ڈال دی، کہا جاؤ جدھر جاؤ. اور مہار کسی نے پکڑی ہوئی ہو تو وہ راستے سے ہٹتا نہیں، وہ تو ٹھیک راستے پہ چلائے گا نا اس کو. اس لیے ایسے مسائل میں ذرا مہربانی کیا کریں. اس میں خود نہیں کہ بھئی اردو کی 2 کتابیں پڑھ لی یا پکی روٹی کچی روٹی پندنامہ اور اسی طرح سیف الملوک ہیر رانجھا، اور اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے نکاح طلاق کے مسئلے ہم نے خود ہی پڑھا ہے. میں نے حضرت وہ لکھا ہوا ہے کتاب میں. اچھا جی ماشاءاللہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اگلے دن ایک آدمی آ گیا ماشاءاللہ، وہ کہنے لگا جی اگر 4 اماموں میں سے میں کسی کا جس کو میں پسند کروں تو اس پہ میں نے کہا اچھا جی آپ کو امام صاحب کا نام کیا ہے؟ کہتے جی ابو حنیفہ. میں نے اس کا اس کنیت کا معنی کیا ہے؟ جی مجھے تو نہیں آتا. میں نے کہا تو تمہیں تو نام کا ترجمہ نہیں آتا تو اس کا قول کیا سمجھو گے؟ مٹی سمجھو گے؟ میں اس کے نام کا ترجمہ بھی نہیں آتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا حضرت والد کا کیا نام تھا؟ کہتا ہے جی وہ تو نہیں. میں نے کہا ان کے باپ کا تمہیں پتہ نہیں ہے تو اس کا قول کا کیسے پتہ لگ گیا تمہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، چلو یہ تو مشہور ہو گیا نا احمد بن حنبل. آگے بس. اچھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کے بندے کتابوں میں اتنے اقوال ہوتے ہیں کہ یقین فرمائیں کہ اللہ پاک اگر ہمیں صحیح معنی میں طالب العلم بھی بنا دینا تو ہمیں شکر ہے قرآن.
ہم اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ادا کریں گے. مولوی عالم بننا تو بڑی بات ہے نا, وہ تو نصیب والے بنتے ہیں, اس مقام پہ پہنچتے ہیں. اگر ہمارا طالب العلموں میں بھی شمار ہو جائے اللہ کے ہاں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ, اور اسی طلب العلم میں موت آ جائے تو الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ کروڑ رحمت. اس لیے خیال کیا کرو ایسے مسائل جو ہوتے ہیں نا خصوصی طور پہ, تو آپ سمجھ لیں کہ عورت ہے, آزاد ہے یعنی حرہ ہے, بالغہ ہے, میاں بیوی کی صحبت ہو چکی ہے یا خلوت صحیحہ ہو چکی ہے, اب طلاق دی تو کتنی عدت ہوگی؟ 3 حیض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اچھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتنی عدت ہوگی؟ 3 طہر. اچھا بس. اچھا عورت کو طلاق ہو گئی اور حاملہ ہے, حاملہ مانا پیٹ والی عورت, تو اب اس کی عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل. وہاں اب حیض تو دیکھیں گے نہیں, نہ حیض ہے نہ طہر, وہ تو پاک ہے, وہ تو حمل کی حالت میں عورت, تو عدت کیا ہو جائے گی؟ اس کا وضع حمل. اچھا اچھا اسی طرح مثلا ایک عورت ہے, نکاح تو ہے آپ کا اس کے ساتھ, لیکن وہ عورت اتنی چھوٹی ہے عمر کی کہ ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا, اس کو حیض آتا ہی نہیں. بعد ہمارے یہاں نکاح ہوتے نا, اگلے دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک پتہ نہیں دولہے کی عمر تھی 1.5 سال, دلہن کی عمر تھی 1 سال, ان کی شادی ہوئی ہے باقاعدہ. دولہے کی عمر 1.5 سال ہے, دلہن کی عمر 1 سال ہے. دلہن کی اٹھایا ہوا ہے ماں نے, دولہے کو اٹھایا ہوا باپ نے, خوشی کر رہے ہیں, نکاح ہو رہا ہے, شادی ہو رہی. اور نکاح تو شریعت میں ہو جائے گا, لیکن کوئی عقل مندی ہے. خدا کے بندے کل کیا ہوگا, بڑے ہوں گے, کیا حالات پیدا ہوں گے, اللہ جانے یہ لڑکا کیسا نکلے گا, خدا جانے وہ بچی کیسے ہوگی, خدا جانے ان کی ذہنی موافقت بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ کوئی تماشا تو نہیں, یہ تو اسلام ہے. اسلام نے تو عورت کو بڑا حق دیا ہے. جہاں یہ حق ہے کہ ولی کے بغیر عورت نکاح نہ کرے, وہاں اسلام نے یہ بھی حق دیا ہے کہ عورت کی مرضی کے خلاف ولی بھی نہ کرے. یہ تھوڑا ہے کہ وہ جو چاہے کر دے. جہاں اسلام نے اس کو پابند کیا ہے کہ تم اپنے ولی کے بغیر, ماں باپ ولی رشتہ دار, اگر کوئی نہیں تو بادشاہ وقت, کوئی نہیں تو حاکم وقت, کوئی نہیں تو قاضی وقت, اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرو. لیکن ولی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ عورت کی مرضی نہ پوچھے اور نکاح کر دے. اس کو بھی لازم ہے کہ اگر لڑکی عاقلہ بالغہ ہے تو اس کی مرضی معلوم کرو, چاہے باپ خود پوچھ لے, اس کی ماں پوچھ لے, کوئی بہن پوچھ لے, کوئی سہیلی پوچھ لے, اس کی رضامندی ضروری ہے کہ اس کی رضامندی حاصل کرو. یہ تو اسلام ہے. یہ تو صرف روما کی تہذیب میں یہ تھا کہ عورت جو ہے ایک نجس جانور ہے. روم کی تہذیب میں جو عورت کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ عورت ایک ناپاک حیوان ہے. 586 عیسوی میں 586 عیسوی میں فرانس نے ایک قرارداد پاس کی تھی کہ نہیں انسان تو ہے عورت, یعنی یہ جانور نہیں ہے, انسان, لیکن اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ مرد کی غلامی کرے. بس یہ تصور تھا جن کو آج فخر ہے نا کہ ہم نے عورتوں کو بڑی آزادی دی ہوئی ہے اور اسلام نے عورتوں کو بڑا رگڑا ہوا ہے. یہ ان کی تہذیبوں کا عالم ہے. رومن امپائر کی تہذیب دیکھیں, فارس کی تہذیب دیکھیں, یونان کی تہذیب دیکھیں, مصر کی تہذیب دیکھیں, فرنچ کی تہذیب دیکھیں. ان کے نزدیک تو جانوروں سے بھی بدتر عورت کا ایک تصور دیا گیا کہ عورت تو ایک ناپاک چیز ہے, ایک نجس چیز ہے, اور زیادہ سے زیادہ اگر انسان بھی ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ صرف مرد کی خدمت کرے. اب بھی آپ جاپنیز میں, اسی طرح اور بڑی بڑی کورینز وغیرہ کے کچھ قبائل میں دیکھیں گے کہ وہاں اب بھی یہ تصور نہیں ہے کہ خاوند کے ساتھ بیٹھ کے عورت کھانا کھا سکے, اور ہاتھ باندھ کے کھڑی رہے گی, خاوند کو کھانا کھلائے گی, برتن اٹھائے گی, دھوئے گی, علیحدہ جا کے کیوں وہ اپنے آپ کو ایک غلام سمجھتی ہے اور خاوند اس کے سامنے دیوتا. یہ تو اسلام نے اتنے بڑے حقوق دیے ہیں عورت کو کہ عورت کی مرضی معلوم کرو, عورت کیا چاہتی ہے, عورت کی رضا کے بغیر نکاح نہ کرو. اگر کسی نے کر دیا نابالغ ہونے کے وقت میں, مثلا لڑکی چھوٹی تھی, ماں باپ نے نکاح کر دیا, ہو گیا, فقہا فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے تک عورت کی مرضی پر ہے. بالغ ہو کے قبول کرے گی تو ٹھیک ہے, انکار کر دیا تو ختم.
اب دیکھیں کتنا اور اسلام نے عورت کو حق دیا ہے کہ بھی والدین نے نکاح کر دیا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نکاح تو ہو گیا ولی کو حق ہے، لیکن ولی نے اولیاء نے جب نکاح کر دیا ہے، لڑکی تھی چھوٹی، اب لڑکی بالغ ہو گئی، جب بالغ ہو گئی تو اس کو بتایا گیا کہ جی تمہارے باپ نے فلانی جگہ دیکھا، نہیں مجھے وہ آدمی منظور نہیں ہے، ختم، میں نہیں کرتی نکاح اس۔ ہاں اب اس میں تھوڑا سا فقہا نے ایک راستہ لکھا ہے کہ بھئی مثلا عورت بالغ ہو گئی، حیض آ گیا، علامت ہے بالغ ہونے کی، حیض گزر گیا، اس نے ابھی پہلے خاوند کے نکاح پہ جو باپ نے کیا تھا اعتراض نہیں کیا تو اب نہیں کر سکتی، کیونکہ اتنا دن تو چپ رہی ہے، تو اب اس کو اعتراض کا مطلب ہے کسی نے پٹی پڑھائی ہے اس کو۔ اگر اس کو نفرت تھی تو پھر اپنے بلوغت کا انتظار کرتی اور بالغ ہونے کے فوراً بعد اپنا خیال البلوغ کو استعمال کرتی، جو اس کو بالغ ہونے پر شریعت نے حق دیا تھا۔ اگر اس نے استعمال نہیں کیا اس کا معنی ہے اس نے قبول کیا، قبول کیا تو نکاح ولی نے کیا تھا ٹھیک ہو گیا، پکی ہو گئی بات۔ اسلام نے تو عورت کے لیے بڑی عظمت دی ہے، بڑی عزت دی ہے اور اس کے بڑے حقوق دیے ہیں اسلام نے، اس لیے اب دیکھیں اللہ نے میراث میں اس کو باقاعدہ حصہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین کے فرائض میں تو عورت اور مرد کا کوئی فرق ہی نہیں رکھا، جیسے نماز آپ پہ فرض ہے عورت پہ بھی فرض ہے، آپ 5 نمازیں پڑھیں گے عورت بھی، آپ پر روزہ فرض ہے عورت پر بھی، آپ پر حج فرض ہے عورت پر بھی، آپ پر زکوٰۃ فرض ہے عورت پر بھی، آپ طواف کر سکتے ہیں عورت بھی۔ اسی طرح قرآن نے دیکھے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، سب مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، عبادت گزار مرد عبادت گزار عورتیں، روزے دار مرد روزے دار عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اللہ کے ذکر کرنے والی عورتیں، سب برابر۔ بلکہ صحیح احادیث کی روایات مبارک کی روشنی میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض عورتیں جو ہیں وہ اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت میں مردوں سے بھی آگے ہو سکتی ہے۔ یعنی اس کی چھوٹی سی مثال سمجھ لیں، اگر آپ اور ہم سارے 100 سال اللہ عمر دے دے، 100 سال میں 1 منٹ بھی نافرمانی نہ کریں خدا کی، 100 سال عبادت میں گزار دیں تو بی بی خدیجہ ہے بی بی عائشہ کے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ تو نبی کے گھر میں بیٹھی ہوں گی، ہم کام تو جوتیوں میں بھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو اب دیکھیں عورت کو کتنا اللہ نے بڑا مقام دیا کہ حضور کی ازواج مطہرات پوری امت سے اوپر چلی گئی۔ اسی طرح مثلا ایک میاں بیوی ہے، اچھا یہ ضروری نہیں کہ میاں جو ہے چونکہ مرد ہے اور مرد ہے، ہو سکتا ہے بیوی کو جنت میں اونچا مقام ملے اور اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت بھی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو بڑے حقوق دیے ہیں اسلام نے کہ عورت کی عزت، عورت کی عصمت، عورت کی ورثہ، عورت کا میراث، عورت کے حقوق اور عورت کی حفاظت، عورت کے نان نفقے کی ذمہ داریاں، عورت کے نکاح طلاق کے اقسام، اس کے احکام، سارا قرآن حدیث بھرا ہوا ہے۔ کسی دنیا کے مذہب میں آپ کو عورت کے حقوق پہ اتنی لمبی تفصیل نہیں ملے گی جو اللہ کے دین اسلام میں ہے اور شریعت محمد مصطفیٰ۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج ہم سمجھتے ہیں جی عورت مرد برابر ہیں، کیا مانا؟ یعنی مرد بھی اگر کپڑے اتار کے بازار میں چلا جائے عورت بھی چلی جائے، یہ آزادی کا معنی ہے تو یہ اسلام نہیں مانتا، یہ مرد کے لیے بھی نہیں مانتا، عورت کے لیے بھی نہیں مانتا۔ یہ اگر آزادی کا معنی یہ ہے کہ بھی باپ بیٹھا ہوا ہو اور عورت اپنے یار کو اپنے فرینڈ کو لے کے آئے اور باپ کھڑے ہو کے استقبال کرے ہو کہے کہ ڈیڈی یہ میرا فرینڈ ہے، رات میں نے اس کے ساتھ گزارنی ہے، اور وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ مجھے آپ کے دوست کو مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے، بڑا ہینڈسم ہے اور بڑا اچھا لڑکا لگتا ہے، تو ٹھیک ہے آپ جائیں نا، آپ ڈانس وانس کریں، میں تو یہ بوڑھا ہو گیا ہوں یہاں بیٹھا ہوں۔ یہ اگر آزادی ہے تو اس کا اسلام قائل نہیں، اس کا اسلام قائل۔ اگر آزادی کا معنی یہ ہے کہ تم جب ڈیوٹی پہ جاؤ تو میں تیرے گھر میں آ کے بیٹھ جاؤں یا تم میرے گھر میں آ کے بیٹھ جاؤ، یہ آزادی ہے تو اسلام اس کا قائل۔
اگر آزادی کا معنی یہی ہے کہ آدمی انتظار میں کھڑا ہے کہ جی 7:30 بجے خان صاحب ڈیوٹی پہ جائیں گے، خان ڈیوٹی پہ اور دوسرا خان اندر، تو یہ اسلام آزادی نہیں دیتا۔ اور اب تو ٹیلی فون ہے، اب تو دلالوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب تو ٹیلی فون گھر میں موجود ہیں۔ بڑے انگریز نے جو ہمارے لیے سہولتیں ایجاد کی ہیں اس میں بڑے فائدے، بڑے مزے ہیں۔ کوئی آنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ٹیلی فون کر لیا، پوچھ لیا کہاں اچھا وہ جا رہا ہے تو ٹیلی فون کر کے ذرا پکا کر لیا، ابھی جدہ پہنچ گیا تو پھر بلا لیا۔ اب تو بڑے مزے ہیں۔ اس کا اسلام اجازت نہیں دیتا، اسلام کہتا ہے غلط۔ اسلام کہتا ہے دروازہ بند ہے، ناک کرو 3 دفعہ، جواب نہیں آیا واپس لوٹاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کے دروازے پہ کھڑے ہونے کا۔ حضور کا گھر ہے، آنے والا صحابی ہے، دروازے میں درز ہے، وہ سامنے کھڑا ہو گیا، حضور اتنے غصے میں آئے، آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں نیزے کی نوک سے نکال کے تیری آنکھیں نکال دوں، کہ دروازے کی اگر درز ہے تم سامنے کھڑے ہو، پھر یہ دروازہ لگایا کیوں گیا ہے، یہ پردہ ڈالا کیوں گیا ہے؟ اس لیے حکم ہے کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو دروازے کھٹکنے کے بعد ایسے انداز میں کھڑے نہ ہوں کہ دروازہ کھلے تو تم سارے گھر میں نظر ڈال لو۔ اب تو ہمارا سمجھدار آدمی ہوتا وہی ہے جو ایسے انداز میں کھڑا ہو۔ پہلے تو خیر اب ضرورت ہی نہیں پڑتی، خاوند خود تعارف کروا دیتا ہے، اب تو خیر دروازوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب تو بطور فیشن دروازے لگائے جاتے ہیں کہ بھی چلو کوئی سامان چوری نہ کر لے، کوئی ریڈیو ٹی وی نہ اٹھا لے، ٹی وی وغیرہ کا تو کوئی فکر نہیں، وہ تو ہے ہی اٹھانے والی چیز، کوئی اٹھا لے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو عادی جانور ہے، بلی بھی شام کو گھر آ جاتی ہے، عورت بھی ہماری گھر آ جاتی ہے، خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں معزز ہیں، اسے غیرت نہیں آتی، اسے غصہ نہیں آتا، دونوں معزز آدمی، شریف بات، دونوں جو ہے نا جی بڑے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جب بعض ساتھی کبھی ان سے کہو نا جی اچھا آپ جناب کس وقت گھر میں ٹیلی فون پہ ملیں گے، یعنی شریف آدمی تو پوچھ لیتا ہے نا کہ جی آپ اپنے اوقات بتا دیں تاکہ میں اس وقت آپ کو ٹیلی فون کروں، کیونکہ نہ تو میں آپ کو ڈسٹرب کروں نہ میں آپ کو پریشان کروں۔ اب دیکھیں نا جی اب ایک آدمی تھک ہار کے 12-1 بجے رات کو مطالعہ کر کے سویا اور ٹرن گھنٹی ہو گئی تو کیا کرے وہ؟ اچھا اب کسی سے پوچھو کہ جناب آپ کے اوقات کیا ہیں، میں آپ کو کہوں گا جی آپ اینی ٹائم، کوئی غم کی بات نہیں، میری بیوی بڑی سوشل ہے، آپ اس سے بات کر لیجئے گا۔ میں کہا جناب مجھے آپ سے ملنا ہے، آپ کی بیوی سے تو نہیں ملنا ہے۔ نہیں وہ آپ کو میرے جو پروگرامز ہیں اور میری مصروفیات ہیں اور میرا آگے پھر جو کانٹیکٹ نمبر ہوگا وہ آپ کو میری بیگم صاحب دے دیں گے۔ میں نے کہا جی پر بیگم صاحب سے آپ خود ملا کریں، مجھے آپ اپنا ٹائم بتا دیں، آپ سے بات کب ہو سکتی ہے؟ اور سب آپ تو تکلف کر رہے ہیں، وہ کوئی اچھی بات نہیں، آپ کی بھابھی ہے، آپ سے کیا تکلف؟ خود اندازہ، اگر اسی کا نام آزادی ہے تو اسلام نہیں دیتا۔ آپ کی مرضی ہے اسلام پہ جو مرضی آئے کیچڑ اچھالیں، آپ کی مرضی ہے اسلام پہ جو چاہیں الزام لگائیں، آپ کی مرضی ہے اسلام کو جتنا چاہیں تنگ نظر بنائیں۔ اسلام کہتا ہے عورت ایک ہیرا ہے، اس کی حفاظت کرو، اس کو ڈبیا میں رکھو، اس کو پردے میں رکھو، اسے گندی نظر نہ لگنے دو، اس پہ گندا گرد و غبار نہ پڑنے دو، ورنہ تیرے اس شیشے میں ایک لکیر پڑ گئی تو پھر شیشہ کبھی جڑتا نہیں، پھر وہ لکیر رہے گی، وہ کبھی نہیں مٹ سکتی۔ اسلام تیری عزت و عظمت کو بڑھانے کا حامی ہے، اب تمہاری مرضی ہے جو چاہو گا۔ اچھا اب جناب سمجھ لیں مسئلہ کہ اگر عورت ہے حیض نہیں آتا، صغیر سن ہے، چھوٹی عمر ہے، اس کی عدت کیا ہوگی؟ 3 مہینے۔ ایک موٹی بات یاد رکھ۔ اچھا عورت بوڑھی ہو گئی، ایک وہ عمر آ جاتی ہے نا جب عورت 50 کے قریب پہنچ جائے تو حیض بند ہو جاتا ہے، اس وقت خدا نہ کرے خاوند نے طلاق دے دی، اب حیض تو آتا نہیں، نہ حیض نہ طہر کا فیصلہ ہوگا، کیا کرے گی؟ 3 مہینے۔ کتنا عدت ہوگی؟ 3 مہینے۔ خاوند مر جائے تو کتنی عدت ہوگی؟ 4 مہینے
10 دن. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، خامد کے علاوہ بھائی ہے اور کوئی رشتہ دار ہے، اگر خدا نہ کرے وہ مر جائے تو سوگ کتنا ہوگا؟ 3 دن. سنت یاد رکھیں، یعنی بھائی ہے، چاچا ہے، ماما ہے، نانا ہے، کوئی رشتہ ہے، وہ مر گیا ہے تو 3 دن شریعت میں سوگ کی اجازت ہے. اور خامد مر جائے 4 مہینے 10 دن. عورت کو طلاق ہو جائے، حیض آ رہا ہے، حرہ ہے یا خلوت صحیحہ ہو چکی ہے تو 3 حیض، یا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 3 طہر. عورت صغیر سن ہے، حیض نہیں آتا، ابھی حیض شروع ہی نہیں ہوا، بالغ نہیں ہوئی تو 3 مہینے. عورت بوڑھی ہو گئی، حیض آنا بند ہو گیا، پھر طلاق ہو گئی تو مدت کی عدت کتنا ہوگی؟ 3 مہینے. یہ مسئلہ یاد رکھ لیں اور سمجھ. اچھا، یہ حیض کی مدت کیوں رکھی گئی؟ اس کا مسئلہ بھی قرآن نے خود بتلا دیا. فرمایا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فرمایا طلاق والی عورتیں جو ہیں انتظار کریں کتنی؟ 3 حیض یا 3 طہر. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. اور اللہ نے فرمایا ولا يحل لهن، اور نہیں حلال عورتوں کو ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر. اللہ نے فرمایا عورتوں پہ یہ حلال نہیں، یہ جائز نہیں کہ وہ چھپائیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کی ارحام میں، اگر وہ اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان لانے والی ہیں. کیا مانا؟ یعنی جب عورت کو طلاق دی، اگر اس کے رحم میں حمل ہے، بچہ ہے، اس کو چاہیے کہ نہ چھپائے، سیدھی بات کرے کہ میں حاملہ ہوں. اگر عورت حیض کی حالت میں ہے لیکن چھپا رہی ہے، بات نہیں بتلا رہی، خاوند طلاق دے رہا ہے، وہ نہیں بتلا رہی ہے تاکہ چلو میرے حیض جلدی گزر گیا، میری عدت جلدی ختم ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا نا، اگر تمہارے رحم میں حیض ہے تب بھی بات واضح کر کے بتلا دو، اگر بچہ ہے تو بتلا دو. ولا یحل لہن، یہ عدت ہم نے رکھی کیوں ہے؟ اسی لیے عدت رکھی گئی ہے تاکہ اگر حمل ہے تو واضح ہو جائے. اسی لیے مرنے کے بعد 4 مہینے 10 دن کی عدت رکھی گئی ہے. کیوں رکھی گئی ہے؟ کہ خامد مر گیا، ہو سکتا ہے عورت حاملہ ہے، عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، تو 4 مہینے 10 دن کے بعد نفخ روح ہو جاتی ہے اور بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے، تاکہ کوئی بات کھلی نہ رہے، چھپی نہ رہے. کیوں؟ اگر حمل ہے اور تم نے نہیں بتلایا، اب دوسری جگہ شادی ہوگی تو دوسرے کا پانی اس کی کھیتی میں لگے گا، اس کے بیج کو دوسرا سیراب کرے گا. اسلام اس سے احتیاط کرنا چاہتا ہے. اسلام نے اتنی احتیاط رکھی ہے کہ نکاح میں بھی احتیاط، طلاق میں بھی ہے. اچھا، اب دیکھیں جی حیض کی مدت کیوں رکھی گئی؟ تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ عورت کو حمل ہے یا نہیں. اب آپ خود انصاف کریں، طہر میں تو یہ پتہ لگ ہی نہیں سکتا حیض عدت بنے گی یا طہر عدت بنے گی. بھئی ایک عورت پاک ہے ختم. اب اس کے بعد حیض آئے گا تو پتہ لگے گا کہ حیض آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. نہیں آئے گا تو اب ہمیں سوچ پڑے گی نا کہ شاید حمل ہو. یعنی ایک اصولی بات کہ بھئی حیض کی عدت کیوں رکھی گئی؟ آگے قرآن خود ترجمہ کر رہا ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ما خلق اللہ فی ارحامہن. کیا یا حیض یا حمل؟ تو لہذا عدت حیض بنے گی یا پاکی بنے گی؟ بہرحال ہم تو سب ائمہ کے ادب کرتے ہیں اور ہم سب کو الحق والہدی سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال دلائل کو سوچیں. اچھا جی، اگر فرض مال حیض نہ آتا ہو تو کتنی مدت ہے عدت؟ ہاں جی 3 مہینے. چلو طہر 3 گزار رہے ہوں تو دیکھو 3 مہینے بنتے ہیں زیادہ بنتے ہیں؟ اب بات ہے کہ زیادہ ہو جائیں گے. 3 حیض بناؤ تو 3 مہینے نہیں گزریں گے، وہی 3 مہینے بنیں گے. تو
صرف ایک چیز پہ نظر نہیں ہوتی. اچھا جی وقت ختم ہو رہا ہے ماشاءاللہ. خودکشی کرنے والے کی بخشش ہوگی نہیں ہوگی وہ اللہ قادر ہے. بہرحال اس کا جرم بڑا شدید ہے، لیکن ہم یہ تو نہیں قطع کر سکتے کہ بالکل بخشش اس کی نہیں ہوگی. کفر پر تو نہیں مر گیا، اس نے ایک گناہ عظیم کیا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے، کافر ہو کے مر گیا ہے. اچھا پھر یہ معاملے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. ایک آدمی چھلانگ لگا دیتا ہے خودکشی کے لیے، اب آتے آتے بھی توبہ کر لی. اللہ کو تو پتا ہے، ہم نے تو یہی دیکھا نا کہ چھلانگ لگا کے مر گیا. اب توبہ اور اس کے اللہ کے درمیان میں. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ ہم یہ قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے. بہرحال وعید بڑی ہے، آیا کہ حرام موت مر گیا اور جس طرح عذاب دیا اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا. جیسے قتل مومن پہ آیا ہے کہ جس نے مومن کو قتل کیا ناحق ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن اللہ معاف تو اس کو بھی کریں گے. کیونکہ ہاں شرک اور کفر پہ موت آئے تو وہ جہنم سے نہیں نکلے. تبلیغی جماعت کی کتابیں جو ہیں فضائل اعمال وغیرہ، اس میں صحیح حدیثیں ہیں یا صحیح حدیثیں نہیں ہیں. جو تمہیں صحیح لگیں ان کے پڑھ پہ عمل کرو، باقی رہنے دو. جتنی ان میں حدیثیں تمہیں صحیح مل جائیں نا ان پہ پڑھ کے تم عمل کرو، ان کے ساتھ کام میں لگ جاؤ. جتنی ضعیف ہیں وہ ان کو لکھ کے دے دو کہ جی یہ صحیح نہیں ہے، تاکہ آئندہ جب کتاب چھاپیں گے تمہاری ہدایت پہ عمل کر لیں. کوئی ایسی بات؟ تم بھی تو کام کرو نا، تم بھی تھوڑی سی محنت کرو. جتنا تمہیں میٹھا ملے وہ تو کھا لو نا، یہ تو نہیں کہ اس کو بھی چھوڑ دو. اور ویسے یاد رکھو فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی محدثین کے نزدیک معتبر ہوتی ہے، صرف عقیدے میں نہیں لی جاتی. کہتے ہیں ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ہاں محدثین کا یہی مسلک ہے، اور باقی ائمہ کا اس میں خلاف ہے. بڑا مشہور مسئلہ ہے. لوگ کہتے ہیں موسیقی جو ہے روح کی غذا ہے. جو لوگ کہتے ہیں پھر ان کی بات مان لو. کلمہ تم نے لوگوں کا پڑھا ہے یا حضور پاک کا پڑھا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے تم نے لوگوں کا، تو پھر لوگوں کی مانو. اگر نبی کا پڑھا ہے تو نبی کی مانو. حضور نے فرمایا سب گانے بجانے حرام. تو میں جمعہ دیکھ کر پڑھنا سنت ہے، یاد نہ ہو تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہو، یاد ہے تو یاد بھی پڑھ سکتے ہو. یاد پڑھنے والوں کا صرف ایک ہوتا ہے کہ وہ ایک دو یاد کیے ہوئے ہیں ساری زندگی وہی پڑھتے رہیں گے. کیوں روز نہیں یا تو یاد کر نہیں سکتے، یا تو پھر اللہ اتنا ہے وسعت دے. ورنہ لکھے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی غلطی بھی نہیں کرتا، حدیث کے الفاظ میں ترجمے میں بھی غلطی نہیں کرتا، اور روزانہ ہر جمعہ پر ایک نئے موضوع پر تیاری کر کے بھی آ جاتا ہے. بہرحال دونوں پڑھنا جائز ہے، یاد پڑھو دیکھ کے پڑھو، کوئی بات. کہتے جی عورت کے رکوع اور سجدے میں فرق ہے. ایک مولوی کہتا ہے برابر ہے. تم نماز تو پڑھنے دو، فرق کرے نہ کرے، عورتوں کو نماز پڑھاؤ بس. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ جتنا وہ زمین کے قریب ہوگی سطر اس کے لیے زیادہ ضروری ہے. کیونکہ آخر خدا کی کوئی حکمت تو ہے نا کہ عورت کے لیے آخری صف افضل ہے، مردوں کے لیے پہلی افضل ہے. اسلام حدیث میں یہ فرق کیوں ہے؟ حدیث میں یہ فرق کیوں ہے کہ اگر مرد غلطی کرے مرد تو کہے سبحان اللہ، لیکن عورت سبحان اللہ نہ کہہ دیے؟ دو فرق تو حدیث میں بھی آ گئے نا عورت مرد کے. تو اس لیے بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ زمین کے قریب ہو، ٹانگیں نکال کے تاکہ ہو زیادہ سے زیادہ بدن اوپر نہ ہو. اگر وہ مردوں کی طرح بھی رکوع سجود کر لے تو جائز ہے، کوئی منع نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. وہ بھی فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ جتنا زیادہ بدن اس کا چھپا رہے افضل ہے. ورنہ وہ یہ نہیں کہتے کہ نماز نہیں ہوتی. تم بہرحال ایک بات کرو، عورت جیسے نماز پڑھے اس کو نماز پڑھنے دو، اس کے لیے محنت کرو جو بیچاری پڑھتی نہیں. حدود میں جو لوگ رہتے ہیں حرم میں وہ اگر عمرہ کرنا چاہیں تنعیم سے احناف اور شوافے کے نزدیک جائز ہے. بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، الا کوئی عذر ہو تو پھر جائز ہے، ورنہ نہیں. 8 تاریخ کو بنا جا کے ظہر کی نماز پڑھی، طبیعت خراب ہو گئی، واپس مکہ آ گیا، لیکن احرام پہن لیا. 9 تاریخ اگر آپ احرام میں رہے، یعنی احرام کھول کے آپ نے کوئی خوشبو وغیرہ اور کوئی چیز استعمال نہیں کی، احرام میں رہے، پھر 9 کو عرفات چلے گیا، ٹھیک ہے. مزدلفہ میں آ گئے، ٹھیک ہے.
مینا میں آ گئے، کنکریاں نہیں ماری، بیمار ہو گیا، وہ رات کو نہیں ٹھہرا، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ میری چاچی کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، جو بھی فوت ہو گئے۔ سنا ہے کہ 20 طواف کرنے والا آدمی ثواب کا حقدار ہو جاتا ہے، جو حرم میں ہر دن اللہ کی اوپر سے اترے ہے، کوئی دلیل ہے؟ ہم نے تو آپ سے سنا ہے، دلیل کیسے لے آئیں؟ آپ نے لوگوں سے سنا، میں نے آپ کی پرچی سے سنا، اس لیے اب کیا کریں؟ ایک دوست ہے جو مسلمان ہے اور کافروں کی ہندوستانی فوج میں ملازم ہے، اور کشمیر کے مسلمانوں پر گولی چلانے کا حکم ملے نہ چلائے۔ مسلمان کبھی مسلمان پہ گولی نہیں چلاتا، ایسی نوکری کو آگ لگاؤ جو مسلمانوں کے قتل کا ذریعہ بنے۔ ایک قاعدہ ہے کہ کسی حاکم کا حکم اللہ کے خلاف ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا بندہ مسلمان کو مت مارے، کسی کو بھی نہ مارے، کسی انسان کو کیوں مارے، اور خاص طور پر مسلمان ہو کے مسلمان کشمیری کو مارے۔ نماز میں میرا دل جو ہے دنیاوی خیالات میں ڈوبا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خط کے ذریعے سے کسی نے اپنی عورت کو طلاق دیا، ہمارے ہاں تو بابا سخت مسئلہ ہو گیا، ہاں خط مل گیا۔ ویسے باقی خط لکھتے ہو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، تو باقی یہ طلاق والے خط میں تمہیں کیسے شبہ پڑ گیا ہے؟ باقی خط جو لکھتے ہو کہ میں کل آ رہا ہوں، پرسوں آ رہا ہوں، اتنے پیسے بھیج رہا ہوں، وہ سب بات ٹھیک ہے، صرف یہی طلاق والے خط کا مسئلہ مولوی سے پوچھنا ہے۔ جیسے باقی سارے کام خط سے ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ سارا سال جو بیوی کو خط لکھتے ہو، کبھی مولوی سے پوچھا ہے کہ جی میں نے خط لکھا تھا، مجھے آپ کی بڑی یاد ہے، رات کو نہیں سوتا ہوں، روٹی زیادہ کھاتا ہوں، وہ کبھی پوچھا مولوی سے؟ یہ طلاق والا آگے پوچھتے ہیں۔ جو سب ٹھیک ہے، طلاق طلاق ہے، لڑکی لڑکا جنواں بچے ملے، 2 ماہ ہوں گی، وہ برس نہیں ملے، بے اولاد تھا، گود میں لے لیا۔ اگر کسی نے کسی لڑکے کو اپنا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے لیا تھا چھوٹے بچے، مجھے پتہ نہیں ان کے ماں باپ کا، کوئی بات نہیں، آپ ان کو اپنا بیٹا بنائیں، موتبنہ بنائیں، وہ آپ کو اپنا باپ کہیں، اپنا نام، کوئی بات۔ اگر ان کے ماں باپ کا نام معلوم ہے تو پھر وہی رکھیں جو ان کا ہے۔ وضو کرتے وقت گردن کا مسح احناف کے نزدیک ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ میں نے پاکستان میں اپنے عزیز کو طے کر کے 2 لاکھ روپے دیے ہیں کہ وہ مجھے 6,000 روپے ماہانہ ادا کرے گا، کیا میں یہ رقم لے سکتا ہوں؟ بالکل حضرت نہیں لے سکتے، اس کو جو گھاٹا آ جائے تمہیں 6,000 کہاں سے دے؟ تم نے تو فکس کر دیا یہ حرام ہے، سود ہے۔